أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرني إلا الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنباوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى اللهم عجل فرجه وسهل المخرجه وجعلنا من آبانه وأنصاره عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب جدكم يا صاحب الزمان
واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. برادران سے گزارش ہے تھوڑا یہ جو جگہ ہے نا اس کو بھی خالی مت رکھو، آپ بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو. برائے سلامتی مولا امام زمان بآواز بلند صلوات. زائرین کے روضہ امام حسین میں حاضری اور قبول زیارت کے لیے اور توفیقات کے افزون ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. عزا و عزاداری کی حفاظت، خاندان عصمت طہارت کے ذکر کرنے والوں کے حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. محترم سامعین کرام، سن 1447 ہجری قمری کا جب سے چاند نمودار ہوا، مسلسل آپ فرش اعضاء پر مصروف اعضاء ہے، مسلسل مجالس اعضاء جاری و ساری ہے. وقت گزرتے گزرتے چہلم کا دن بھی آ گیا. شہدائے کربلا کا چہلم ہے، روزے چہلم شہدائے کربلا، ان 72 نفوس قدسیہ کا چہلم جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے ہاتھوں بیچ کر جنتوں کو خریدا ہے. میں تمام برادران، موالیان، اہل بلا و عزا، ماتمی نوجوان، بزرگان قوم، اراکین جماعت، مومنین سرواس، زائرین کرام کی خدمت اقدس میں شہادت شہدائے کربلا اور چہلم شہدائے کربلا کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. اسی طرح اپنے اور آپ سب کے جانب سے وقت امام حجت الہی، منتقم خون مظلوم کربلا، مہدی فاطمہ الحجت ابن الحسن العسکری درگاہ اقدس میں چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کر کے یہ دعا کرتا ہوں، مالک ہماری تسلیت کو قبول فرمائے. تقریباً جو لوگ ہر سال اس موقع پہ سلواس اربعین حسینی منانے کے لیے آتے ہیں، کم و بیش مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت بھی آج جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا وقت گزر گیا، لیکن کوشش ہوگی جو وقت ہمارے پاس ہے اسی میں باتیں آپ تک پہنچائی جائے اور پھر مجلس کو کامیابی کے مرحلے تک پہنچائے. مجلس کی کامیابی میں صرف ذاکر کا رول نہیں ہوتا، سامع کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے. یعنی جتنی ذاکر کی ذمہ داری ہے اتنی ہی سامع کی ذمہ داری ہے. اور ذاکر اپنی محنت کو سامع کے والدہ سماعتوں کی عدالت میں پیش کرتا ہے تو پھر سامع سن کر خاموش بیٹھا رہے گا تو ذاکر سمجھے گا کہ میرا تو خون ہو رہا ہے، تو جو باتیں پڑھنے والا ہو اسے نہ پڑھے تو بہتر ہے. لیکن جب سامع باتوں کو سمجھ کر بولنے لگتا ہے تو دونوں طرف
ایک سرور قلبی ملتا ہے اس ذکر کے ذریعے سے. میں وہ سرور چاہتا ہوں. آپ کے مزاج کو میں جانتا ہوں، آپ کے جذبات کو میں جانتا ہوں. کوئی پرانا نہیں، 13 سال کا عرصہ ہو گیا. سجاد بھائی 2013 میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اشرا پڑھ رہا تھا گجرات کے، وہاں سے اٹھا کر اس ممبر پہ بٹھایا اور یہاں ایک اشرے کی ذمہ داری دی. اور اس زمانے سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اشرا کامیابی کے مرحلے پہ آئے. آج اس سلسلے کی آخری خدمت ہے. زندگی باقی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یاد رکھو عزیزان محترم کہ جتنا ذاکر بولے اتنا ہی کم و بیش سامع بھی بولے. اور آج کا زمانہ خاموش رہنے کا نہیں ہے، بولنے کا زمانہ ہے. نعرے جی یہ گرمی، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ آپ کے نعرے باقی رہے. انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آپ تک پہنچے گی کہ عزیزان محترم یہ دور خاموش رہنے کا نہیں ہے، لبوں کو ہلانے کا زمانہ ہے، بولنے کا زمانہ ہے. اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس لیے کہ عزیزان محترم خاموش رہنے کا زمانہ نہیں. جس کے دل میں علی ہو، جس کے لبوں پہ حسین ہو، وہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا ہے، آگے ہی رہتا ہے. ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. سنو عزیزان محترم کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے غم حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، نام حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ایک قوم کو اللہ نے بنایا. وہ قوم شیعہ قوم ہے، وہ قوم عزاداروں کی قوم ہے، وہ قوم ماتمیوں کی قوم ہے. اللہ نے اس قوم کے دل میں قتل حسین کی حرارت کو رکھا ہے. یہ ایک سمندر ہے جو روزانہ اضافہ ہوتا ہے. دنیا میں ایک چیز ہے جس میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے سمندر. یہ ایک سمندر ہے جس میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ دریا جو چلا ہے، یہ کاروان جو چلا ہے، زمین سے چلا باب جنت تک جائے گا. کوئی رہے یا نہ رہے ذکر حسین رہے گا، کچھ رہے یا نہ رہے مولا کا غم رہے گا. لمحہ لمحے سے ملا تو منٹ بنا، منٹ آپس میں ملے تو گھنٹہ بنا، گھنٹے جب بار بار آئے تو دن بنا، دن جب 7 ہوئے تو ہفتہ بنا، ہفتے جب 4 ہوئے تو مہینہ بنا، مہینے جب 12 ہوئے تو سال بنا، سال جب 100 کو پہنچے تو صدی بنی. لمحے سے صدی تک کا سفر ہے. پوچھو کسی سے بھی، زمانے کی 3 ہی قسمیں ہیں. جو گزر جائے اسے ماضی کہتے ہیں، جو چل رہا ہے اسے حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو استقبال کہا جاتا ہے، زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے. جو واقعات گزر جاتے ہیں انہیں بھلا دیا جاتا ہے. کیا کرنا،
1400 سال کا عرصہ ہو گیا سرزمین کربلا پر فاطمہ کلال 72 نفوس قدسیہ کی قربانیاں پیش کر کر دنیا کے سینے پہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح چمک رہا ہے۔ لمحے سے صدی تک زمانے کی 3 قسمیں ہیں، جو گزر گیا اسے ماضی کہا جاتا ہے، جو چل رہا ہے اسے حال کہا جاتا ہے، آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ کسی ماں کے لال میں، پورا مجمع میری طرف، کسی ماں کے لال میں یہ جرأت نہیں ہے کہ قلم کا استعمال کرے یا زبان کا استعمال کر کے یہ کہہ دے یا لکھ دے کہ کربلا کا واقعہ پرانا ہو گیا ہے۔ کسی ماں کے لال میں جرأت نہیں ہے یہ لکھ دے یا کہہ دے، کسی کی زبان میں یہ جرأت نہیں ہے بول دے، کسی کے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے لکھ دے کربلا کا واقعہ پرانا ہو گیا ہے، چھوڑ دو کربلا کا واقعہ بہت پرانا ہو گیا۔ کسی نے کوہنے پن کی چادر نہیں اڑایا، ہر سال وہی نوحے، ہر سال وہی مرثیے، ہر سال وہی ماتم، ہر سال وہی فرش عزا، ہر سال وہی بارگاہ، ہر سال وہی انداز، ہر سال وہی طریقہ ہے، لیکن کسی نے آج تک نہ بولا ہے نہ لکھا ہے کہ کربلا کا واقعہ پرانا ہو گیا۔ کیوں جانتے ہو؟ افسانے پرانے ہوتے ہیں، حقیقتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ افسانے پرانے ہو جاتے ہیں، حقیقتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کربلا ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ نے اس قوم کو بنایا، کل تک باپ مجلسیں کرتا تھا، باپ کے جانے کے بعد بیٹا جائے گزین ہوتا ہے، بیٹا جب چلا جاتا ہے تو پوتا جائے گزین ہوتا ہے۔ آج تک ایک ذاکر پڑھ رہا، پھر کل سے دوسرا ذاکر پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ بانی بدلتا ہے، ذاکر بدلتا ہے، نہ ذکر بدلتا ہے نہ ممبر بدلتا ہے۔ ہے جہاں خوف خدا زندہ وہاں ہے کربلا، ہے جہاں خوف، پوری توجہ، ہے جہاں خوف خدا زندہ وہاں ہے کربلا، جو ہے مومن اس کی رگ رگ میں روا ہے کربلا۔ پورا مجمع میری طرف، جو ہے مومن اس کی رگ رگ میں روا ہے کربلا۔ تم جہاں جاتے ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ ساتھ، اے عزادارو تمہاری پاسباں ہے کربلا، اے عزادارو تمہاری پاسباں ہے کربلا۔ ایسا لگتا ہے ہمیں جیسے یہ کل کی بات ہے، وقت بوڑھا ہو گیا لیکن جوان ہے کربلا۔ مل گئے ہائی دائی زندہ باد۔ یہ ہاتھ ہمیشہ اڑتے رہے، یہ ہاتھ ہمیشہ بلند رہے۔ ارے جن کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں ان کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا ان ہاتھوں کو، کوئی ایک ایسا بھی شجاع و بہادر تھا، شانے کٹا کے علم دے کر گیا۔ ان ہاتھوں کو بلندیاں سکھا کے کوئی گیا نا، کوئی ایسا بھی بہادر تھا، اس نے دنیا کو بتایا خطہ سے کربلا پر کٹے ہوئے شانوں سے یہ پیغام ہمیں دے کے گیا، یاد رکھو سب کچھ جھک جائے، نہ سر جھکنا ہے نہ ہاتھ جھکنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ برادران ادھر
ادھر تھوڑا آ جائیے, ادھر جگہ خالی ہے, مہربانی ہوگی بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو, مجلس میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو, کوئی مزاحمت نہ ہو. بہتر ہوگا کہ آپ حضرات ادھر اٹھ کے چلے آئیے, نوجوان حضرات ادھر آ جائیے گا, اس لیے کہ ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم اس کے ماننے والے ہیں, 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 جس نے گلا تو کٹا دیا لیکن سر نہیں جھکایا. ہم اس کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ ہاتھ اٹھا کر حسینیہ زندہ باد یا نعرے حیدری لگاتے ہو نا, بنی امیہ کی ناجائز اولاد اپنے جہنم کے قبروں کے بلوں سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کس کے نعرے لگ رہے ہیں؟ علی کا نعرہ لگ رہا ہے, علی کے بیٹے کا نوجوانوں, سلواس کا مستقبل ہے. پورے 10 دن تم لوگوں نے ساتھ دیا, لیکن اب مہمان آئے, تھوڑا ان کے لیے بھی جوڑ دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے گا. جھاک جھاک کے دیکھتے ہیں کس کی حکومت چل رہی ہے, اس لیے کہ جس کے نعرے لگتے ہیں اسی کی حکومت ہے. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوتی نا, جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے, کنڈی جا کر دروازے سے ٹچ ہوتی ہے, ایک ہی آواز آتی ہے, یا علی یا علی یا علی. آیت اللہ جوادی عمری نے اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا تھا, اے استاد محترم یہ بتائیے گا جنت میں دروازے سے کنڈی لگتی ہے تو علی کے صدا کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا جس کا علاقہ ہوتا ہے اسی کا نعرہ لگایا. جو پورا ماحول بدل جائے گا, 4 مصرع دیا کر رہا ہوں مہمانوں کے لیے. کیا جو تذکرہ ہم نے امام سعدوں کا, اتر کے رہ گیا چہرہ غلام سعدوں کا. کیا جو تذکرہ ہم نے امام سعدوں کا, اتر کے رہ گیا چہرہ غلام سعدوں کا. لگا کے حیدری نعرہ حلال سعدوں نے حرام کر دیا جینا حرام سعد. اچھا یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, قدر کرو گے تو دعائیں دوں گا. یاد رکھو ہر غیرے کی زبان پہ بھی علی و حسین کا نام نہیں آتا. اللہ اکبر. آوارہ ماؤں کی ناجائز اولادوں کی زبانوں پہ علی و حسین کا نام نہیں آتا. علی و حسین کا نام اس کے لبوں پہ آتا ہے جس کے رگوں میں پاک لہو دوڑتا ہو, اور جس نے پاک ماں کی آغوش میں پاک تربیت پائی ہو. تو پتا چلا حسین کے چاہنے والے کی ماں بھی شریف ہے, باپ بھی شریف ہے. ارے جب غلاموں کی ماں شریف ہے تو آقا کی ماں کتنی شریف ہے. جملہ میں نے پڑھا ہے, اللہ اکبر. جب غلاموں کی ماں شریف ہے, جن کی محبت سینے میں آ جائے, ان کی نسلیں پاک ہو جائے, تو پھر وہ خاندان کتنا عظیم رہا. دل مولا علی مولا علی مولا, کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا,
مولا جھوم کر بولا مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا مولا سنو سنو سنو، یہ قسمت والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف شیعہ ہی علی و حسین کا نام لیتے. میں نے کہا باپ نیک ہونا چاہیے، ماں شریف ہونا چاہیے کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کی. اس لیے کہ عزیزان محترم کروڑوں افراد ہے حسین کے پرچم کے سائے میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا مقدر اللہ لکھتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو علم کو دیکھ کر منہ پھیر لے. یہ قوم یہ لوگ وہ ہے جو علم کے سائے میں چلتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک علم کے سائے میں رہتے ہیں. اور یہ علم ابھی امام زمانہ کے پاس ہے، اور جب وہ آئیں گے تو پھر علم کیا ہے پتہ چلے گا، علم کا پھریرا کیا ہے معلوم ہوگا. ہمارے مذہب کی نشانی ہے علم. اللہ اکبر. یاد رکھو ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک پرچم ہوتا ہے جو اس ملک کے حدود میں نصب ہوتا ہے. اس ملک کے علاوہ دوسری جگہ پہ نصب ہو جائے، کسی اور ملک والا اپنے گھر پہ دوسرے ملک کا جھنڈا نصب کرتے، پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی. اس لیے کہ کسی اور ملک کا جھنڈا اپنے گھر پہ نصب کرنا یہ قانوناً جرم ہے. پولیس اسے پکڑ کر لے جائے گی، مجرم ہوگا. ہر جھنڈا اپنے ملک کے حدود میں نصب ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں گڑتا. دوسری بات یہ ہے جس کا جھنڈا جہاں تک گڑتا ہے یہ دلیل ہے اس کی حکومت وہاں تک ہے. میرے بھائی اس کے بعد مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات پہنچ جائے گی. ذہن آمادہ ہو، خطیب کو زیادہ دیر نہیں لگے گی بات پہنچا دے تک. ارے ایک جھنڈا ایسا ہے، سارے جھنڈے محدود ہے. ایک پرچم ایسا ہے، ایک علم ایسا ہے جو یہاں سے لے کر امریکہ تک نصب ہوتا ہے، ہر ملک پہ نصب ہوتا ہے. ارے ہندوستان میں دیکھو یہ پرچم، پاکستان میں دیکھو یہ پرچم، ایران میں دیکھو یہ پرچم، عراق میں دیکھو یہ پرچم، یمن میں دیکھو یہ پرچم، حجاز میں دیکھو یہ پرچم، بحرین میں دیکھو یہ پرچم، افریقہ میں دیکھو یہ پرچم، یورپ میں دیکھو یہ پرچم. یہاں سے لے کر امریکہ تک ایک پرچم لہراتا ہے. کوئی دنیا کا ماں کا لال آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا یہ پرچم لگایا کیوں ہے، یہ پرچم لگایا کیوں ہے. اس لیے کہ معلوم ہے یہ اس بادشاہ کا پرچم ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک اس کی حکومت ہے. اللہ اکبر. یہ اس فاطمہ کے لال کا پرچم ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے. جسموں پہ راج کرنے والے خاک میں مل جاتے ہیں، دلوں میں راج کرنے والا، دلوں پر راج کرنے والا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے معلوم؟ یا حسین کہتے ہیں یا مردوں کے آگے نہیں لگایا جاتا، یا حرف ندا مردوں کے آگے نہیں لگایا جاتا، ان کے آگے لگایا جاتا جو سنتے بھی ہے اور بولتے بھی ہے، مدد کو بھی آتے ہیں. یاد رکھو دنیا کے رہنما اللہ اکبر مرنے کے بعد بولتیاں بند ہو جاتی ہے. میرا مولا وہاں سے بول کے بتایا جہاں دنیا کی بولتیاں بند ہو گئی، گلا کٹنے کے بعد نوکے نیزہ سے فاطمہ نوکے نیزہ سے بول کے بتایا جہاں تمہاری حد تمام ہوتی ہے وہاں سے ہماری حد کا آغاز ہوتا ہے. وہ اور ہے جو مردہ ہے، یہ قوم زندہ امام اللہ اکبر کے سائے میں رہتی ہے، زندہ امام کا ذکر کرتی ہے. اس لیے کہ حسین مر جائے تو پھر دین مر جائے گا.
سروجنی نائیڈو آل انڈیا کانگریس کی نمائندہ تھی، حسین ڈے میں بلا کر یہ کہا گیا تھا شخصیت امام حسین پہ بولے. پہلی بار اس نے سٹیج کے اوپر آ کر، ڈس کے اوپر آ کر مائک پکڑ کر 2 جملے بولے. پہلے جملے میں دعویٰ دیا، دوسرے جملے میں دلیل پیش کی. 2 جملے سروجنی نائیڈو نے بولا. پہلا جملہ اس نے مائک پکڑ کے کہا حسین کبھی مٹ نہیں سکتا. میرے بھائی بات آپ تک پہنچے. سینے کی پوری طاقت صرف کر رہا ہوں، خون جگر صرف کر رہا ہوں. یہ جملہ اگر دلوں کے اندر اتر جائے تو دعاؤں سے نوازنا. وہ کہتی ہے حسین مٹ نہیں سکتا. یہ پہلا جملہ تھا دعویٰ، دوسرے جملے میں دلیل دیا، اس لیے مٹ نہیں سکتا. حسین سچائی کا نام ہے. اللہ اکبر. سب مٹ جائیں گے، نہ حسین مٹے گا نہ حسین کا غم مٹے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اللہ اکبر. یقیناً حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گی. چوتھے امام ہے ہتھ کڑیوں میں، راہ کربلا میں ہے. سفر ہو رہا ہے، اسیری کا عالم، سفر اسیری ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑیا، پیروں میں بیڑیا. کسی نے آ کر مولا سے کہا من الغالب، یہ بتائیے جیتا کون ہے؟ اتنا تو حسین نے کہہ دیا، اس لیے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ سر کاٹنے والا جیت جاتا تھا، جس کا سر کٹ جائے وہ ہار جاتا تھا. لیکن فاطمہ کے لال نے اس قانون کو بدل دیا. قانون نے فتح و شکست اور معیار کو بدل دیا. کوئی یقین سے نہیں کہہ رہا تھا، کوئی یقین سے نہیں کہہ رہا تھا کہ یزید جیت گیا، نعوذ باللہ. عزیزان محترم، کوئی یقین سے جب کہ سر کاٹا گیا، حسین سر کٹا دیے، مقتول ہے حسین. کوئی قاتل کی جیت کا اعلان نہیں کر رہا. اور کسی نے یہ کہہ کر راستہ اختیار کر لیا، پتلی گلی پکڑ لیا، ارے بھائی یہ تو 2 بادشاہوں کی جنگ ہے، اس میں کچھ نہ بولا کرو. اور کہنے والے نے بھی 2 مصرے عجیب کہے، بہت پرانے مصرے ہیں. اگر یہ کربلا ہے، اگر جنگ شاہزادوں کی ہے، توجہ، یہ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. تو یہ نہیں کہہ پا رہا تھا یزید جیت گیا، اس لیے کہ فتح و شکست کے قانون کو فاطمہ کے لال نے بدل دیا. پوچھا امام 4 روم سے من الغالب، مولا یہ بتائیے جیتا کون ہے؟ مولا کہتے کہ ہم جیت گئے، جو حقیقت ہے. وہ کہتا کہ آپ ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، کیا ہتھ کڑیا اور بیڑیا پہننے والا کہیں جیتتا ہے؟ اگر کہہ دیتے یزید جیت گئے تو واقعے کے خلاف ہے، مولا کبھی کہہ نہیں سکتے. مولا نے حکمت عملی سے کام لیا. امام وہی ہے جو حکمت سے کام لے. مولا نے کہا فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں، تو جا کے فیصلہ کا. پورا مجمع میری طرف. مولا نے کہا اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن، نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے کر دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا جیتا کون ہے. اللہ اکبر. جیتا کون ہے عرب. اسی لیے 2 شخصیتوں کو حسین نے اپنے ساتھ رکھا. ایک بی بی زینب ہے، ایک امام سجاد ہے. سمجھا تھا ظلم، حضرت شبیر مر گئے، حامی جو دین کے تھے جہاں سے گزر گئے. عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے، عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے. بیعت کے خواب گرد کی صورت بکھر گئے. موجود اب بھی بادشاہ مشرقین ہے، کہنا پڑا کہ آج بھی زندہ حسین. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ حضرات.
حیدری ایک تہائی دنیا کا مالک تھا، ایک تہائی دنیا کا مالک تھا یزید. حسین کو مٹانے آیا، خود مٹ گیا. حسین کو مٹانے آیا، خود مٹ گیا. نہ ذات کا پتہ ہے نہ قبر کا. اللہ اکبر. نہ ذات کا پتہ ہے نہ قبر کا. پتہ تو ہے فاطمہ کے لال کا، ذات کا بھی پتہ ہے، قبر کا بھی پتہ ہے. اللہ اکبر. جہاں جہاں انسانیت رہتی ہے وہاں وہاں اللہ نے حسین کے گھر بنا دیے، حسین کے گھر بنا دیے. جہاں جہاں انسانیت رہتی ہے زمین، اللہ اکبر، گوشے گوشے میں فاطمہ کے لال کا گھر ہے. آزاداروں کے لیے امام باڑے بنے ہیں، امام بارگاہ بنے، روضے بنے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روضہ نہ ہو؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں امام باڑے نہ ہو؟ عزیزان محترم، یزید کا ایک چھوٹا جھوپڑا بھی کہیں نظر نہیں آتا. 1/3 دنیا کا مالک تھا. کہا جو دل، ذرا جو دل سے یہ کہا، بتا کہ کیا حسین ہے. صدائے آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے. تو فسٹ ہے، تو مات ہے، تیری کہاں بساط ہے. جسے نبی نہ پا سکے وہ ارتقا حسین ہے. نجی تو نو بھی تھے مگر حسین کی مثال کیا. خدا کو جو بچا گیا وہ ناخدا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. بس اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. لبیک یا حسین، لبیک یا بلند صلوات پڑھے آپ حضرات. حیدری. اللہ اکبر. سنو 4 مصرے شہید محسن نقوی کے پڑھنے جا رہا ہوں. مل کے بابا سے بلند صلوات. اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں. دلاوروں کے دل و جا کو چین کہتے ہیں. اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دل و جا کو چین کہتے ہیں. جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید. نہیں بات نہیں پہنچی. جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید، اسے سنا کی لغت میں حسین. اللہ اکبر. حسین حیات ابدی پانے والی ذات کا نام ہے حسین. سجدوں کی بقا کا نام ہے حسین. یقین کامل کا نام ہے حسین. نجات کی کشتی کا نام ہے حسین. نجات چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ. حسین سے ہٹ کر نجات نہیں. جنت وہی دلائے گا جو جوانان جنت کا سردار ہوگا. اللہ نے جنت بنا کر علی و حسین کی اولاد کے حق میں لکھ دیا ہے. مالکین جنت انہیں بنایا ہے. کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. جنت وہی دے گا جو جنت کا مالک ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، جنت یزیدیوں کے لیے نہیں بنایا ہے اللہ نے. جنت اللہ نے عزاداروں کے لیے بنایا ہے. جنت اللہ نے غداروں مکاروں کے لیے نہیں بنایا ہے. جنت کو اللہ نے عزاداروں کے لیے بنایا ہے. جنت بنی ہے عزاداروں کے لیے. زمین سے جو عزاداری کا سلسلہ چلا، جنت کے دروازے تک عزاداری کا سلسلہ جائے گا. کوئی ماں کا لال اسے روک نہیں سکتا. کسی ماں کے لال میں طاقت نہیں ہے عزاداری کو روک سکے. روکنے والے ختم ہو گئے، عزاداری جاری ہے. ارے جب کل کا یزید کل کے گنے چنے عزاداروں کو نہیں روک پایا، آج کا یزید، آج کے عزادار جو چاروں طرف عزا ہے، غم تم لگاتے رہو، کربلا ہم جاتے رہیں گے. راستے تم روکتے رہو، مجلسیں ہم بچھاتے رہیں گے، فرش عزا بچھاتے رہیں گے. تم لاکھ فتوے لگاتے رہو، تابوت اٹھاتے رہیں گے، سبیلے پڑھاتے رہیں گے. تمہارے فتوے جتنے بڑھتے جائیں گے
ہماری عزاداری اتنے بڑھتے جائے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تمہارے فتوے جتنے بڑھتے جائیں گے ہمارے عزاداری اتنی بڑھتے جائے گی, ہماری سنتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. یاد رکھو عزیزان محترم, ایک جگہ پر جلوس نکل کے جاتا تھا ایک مسجد کے سامنے سے. مسجد کی کمیٹی سے زیادہ مسجد کا جو ملا تھا وہ پابندیاں زیادہ لگا رہا تھا. یہ جلوس کو ادھر سے آنے نہ دو, آنے نہیں دینا چاہیے, علم ادھر سے نہ گزرنے پائے, تابوت ادھر سے گزرنے نہ پائے, کوئی اور راستہ انہیں دکھا دو, ہماری مسجد کے سامنے سے جانے نہ پائے. اس لیے کہ شریف ہوتا تو عزاداری پہ کبھی انگلی نہ اٹھاتا. اللہ اکبر. شریف ہوتا تو کبھی عزاداری پہ انگلی نہ اٹھاتا. اسے زور دے کر پوچھا گیا آخر اتنا زور تو کیوں لگا رہا ہے کہ عزاداری ادھر سے نہ ہو, یہ جلوس ادھر سے نہ جائے. اس نے کہا ایک مرتبہ یہ حسین والے علم لے کر یا حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں, ہمارے بچے پورے سال تک یا حسین کہتے رہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اللہ اکبر. تیار غربت میں بھی غم حسین غربت کا احساس ہونے نہیں دیتا. خود غریب الوطن ہو کر شہید ہو گیا میرا مولا, لیکن آج کوئی غریب الوطن ہوتا ہے تو وطن سے دور رہتا ہے. محرم آ جاتا ہے, یہ محرم کا مہینہ اس کے دل کو دلاسا دیتا ہے. اللہ اکبر. محرم کا مہینہ آتا ہے, حسین کے غم اس کے دل کے تسکین کا سبب بن جاتے ہیں. حسین کا ماتم اس کے دل کے سکون کا ذریعہ سبب بن جاتا ہے. یاد رکھو یہ ماتم جو ہے نا, آپ جو سینے پہ مار رہے ہیں, ایک طرف مظلوم کی مظلومیت کی حمایت ہے اور ظالم کے رخسار پہ تماچا ہے. اور زینب نے کیا مانگا؟ یزید سے کچھ نہیں مانگا, ایک حجرہ خالی کر, وہاں ہم بھائی کا ماتم کرے. اللہ اکبر. وہ یہ سمجھ رہا تھا گینے چنے 4 عزادار ہیں, کسی بند کمرے میں اگر بھائی کا ماتم زینب کر لے گی تو کیا ہوگا. لیکن زینب کی حکمت کو جانتا نہیں تھا. علی کی بیٹی ہے, نہ میڈیا ہے, نہ واٹس ایپ ہے, نہ فون ہے, اس زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن زینب نے گھر گھر عزاداری کو پہنچایا ہے. وہ علی کی بیٹی نے یا علی کہہ کر جو فرش عزا بچھائی. اللہ اکبر. علی نے مطلب سنو, پورے گھر گھر عزاداری پہنچی, اپنے بھائی کا ماتم کر کے گھر گھر حسین کی عزاداری کو پہنچایا ہے. زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا, زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا. عباس کے بہن کی شجاعت کو دیکھیے, ظالم کے گھر میں جیت کا اعلان. حیات ابدی پانے والی ذات کا نام حسین, سجدوں کی بقا کا نام حسین ہے, سین یہ نون, یقین کامل کا نام ہے حسین, نجات کی کشتی کا نام ہے حسین. کوئی نجات پائے یا نہ پائے, آغاز حیات میں فطروس آ کے نجات لے گیا, اختتام حیات ظاہری میں حر آ کے نجات لے گیا. جملہ پڑھوں, ایک زمین والا ہے ایک آسمان والا ہے. حسین نے اسے بھی نجات دیا, اسے بھی نجات دے کے کہا میری قدرت تو پہچانو, آسمانوں میں بھی حسین کی قدرت ہے, زمین میں بھی حسین کی. فطروس جس پر عتاب الہی کہیں علاج نہیں, جبریل نے کہا چل تیرا علاج کرنے والا طبیب آ گیا. اللہ اکبر. کون کرے گا میرا علاج؟ اللہ کے عذاب میں ہو کہ نہیں, ایک آ گیا ہے تیری تقدیر لکھے گا, چل. لے کے آئے گہوارے میں حسین, نجات پا گیا فطروس, کرم حسین کا ہے, ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین. اور آنے کے بعد جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے نا, ویسے فطروس نے گہوارے کا طواف کیا. لوگ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں تم تابوت کا طواف کیوں کرتے ہو. ہم تو کہتے ہیں یہ اعتراض فطروس پہ کرنا, آسمان والے نے طریقہ زیارت ہمیں بتایا ہے. اس نے بتایا ہے کہ کیسے زیارت کی جاتی ہے. طواف کر کے, طواف کرتے کرتے اپنے بدن کو ایک مرتبہ جیسے گہوارے سے مس کیا. کہنے کی ضرورت نہیں, امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کے حالات جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کیوں آیا ہے فطروس. ابھی امام حسین گہوارے میں ہے, بس ٹچ ہونے کی دیر, بالوں پر کے آنے میں دیر نہیں.
بالوں پر کے آنے میں اللہ اکبر. جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. پورا مجمع میری طرف. جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. فطروں سے چلا سوچ کے گہوارے کی جانب شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. آغاز حیات میں فطروس آ کے نجات لے گیا. اختتام حیات میں حور آیا. حور ایک مرتبہ شب عاشور جہنم و جنت کے بیچ میں ٹہلنے لگا. ہوتے ہوتے حسین کے نور ہدایت کی کرنیں ارے حور پہ پڑی, ہدایت نصیب ہوئی. جہنم سے جنت کی طرف چلا, گمراہی سے ہدایت کی طرف چلا, لشکر یزیدی سے نکل کر حسین کی طرف چلا. یہ حسینیت کی جیت کی نشانی ہے. صبح عاشور ہوتے ہوتے حسین کی جیت کا اعلان حور کرتا ہوا چلا, اس لیے کہ ادھر سے ادھر کوئی نہیں گیا, ادھر کا حور ضرور ادھر آیا ہے. اگر بتا دیا ہے کہ کدھر حق ہے اور کدھر اسلام ہے اور کدھر شریعت ہے, کدھر اللہ کا دین ہے, کدھر اللہ کی جنت ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پسرے ساتھ آگے بڑھ کے کہتا ہے حور کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں گمراہی سے نکل کر نجات کے راستے پہ جا رہا ہوں, صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہوں, میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں. ارے حور وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہاں بھوک ہے, پیاس ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں دیکھ, یہاں کھانا ہے, پانی ہے, لشکر ہے, حالات ہے, انعام ہے, لباس ہے, تیر ہے, تلوار ہے, نیزے ہے, بھالے ہے, گھوڑے ہے, لشکر ہے, سب کچھ یہاں رکھا ہے. یہاں چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے. لیکن اس نے ایک جملہ کہا, حور نے کیا جملہ کہا؟ میرے جوانوں میری طرف. حور نے ایک جملہ کہا, ادھر سب کچھ ہے, امام نہیں ہے. ادھر سب کچھ ہے, امام نہیں ہے. اور جہاں امام ہوتا ہے وہی اللہ کی جنت, وہی پہ امن و امان. وہ کہتا ہے کیا کرے گا جا کر؟ تو محبت حسین میں ڈوب کر مست ہو گیا ہے, تجھے حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا. تو بھی ایمان کے چراغوں کو بجھا کر سو جا, تو بھی ایمان کے چراغوں کو بجھا کر سو جا, شمر کی طرح سے دو گھوٹ چڑھا کر سو جا. پسرے ساتھ نے کیا کہا حور سے؟ تو بھی ایمان کے چراغوں کو, پورا مجمع میری طرف, تو بھی ایمان کے چراغوں کو بجھا کر سو جا, شمر کی طرح سے دو گھونٹ چڑھا کر سو جا. یہ سن کر حور نے جواب دیا, بولا غازی تیری ہر بات پہ لعنت ظالم. بولا غازی تیری ہر بات پہ لعنت ظالم, کفر آمیز خیالات پہ لعنت ظالم, تیرے منصب تیرے درجات پہ لعنت ظالم, تجھ پہ لعنت, تیری اوقات پہ لعنت. دیکھ کر شکل طبیعت میری متلاتی ہے, دور ہٹ جا تیرے کردار سے بو آتی ہے. یہ کہہ کر حور چلا اور حسین کے قدموں میں آیا. سب سے آخر میں آیا, سب سے پہلے راہی جنت ہوا, سب سے آخر میں آیا, سب سے پہلے جنت کی طرف گیا. دنیا میں کوئی کاروان ایسا نہیں ہے جہاں میر کاروان بعد میں جاتا ہو, کاروان پہلے جاتا ہو. دنیا کا واحد کاروان ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے, جہاں میر کاروان سب سے آخر میں اور کاروان سب سے پہلے. یعنی منزل کا پتہ حسین نے اتنا محکم دیا تھا, سب کو یقین تھا کہ ہم منزل تک چلے جائیں گے. اور آیا سب سے آخر میں حور, لیکن کیا کہنا, دو احساس ملے. ماتھے پہ رومال سیدہ, کسی کو نصیب نہیں ہوا, کسی کو نہیں ملا, مقدر چاہیے. ماتھے پر رومال سیدہ, نام علیہ السلام. اللہ 9 محرم تک صرف حور تھا. بسد خلوص, بسد احترام کہتا ہے. اللہ اکبر. بسد خلوص, بسد احترام کہتا ہے. کوئی بھی ہو انہیں اعلیٰ مقام کہتا ہے. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ حور کو علیہ السلام. زندہ رہو, تابندہ رہو, درخشندہ رہو, آزادارانی سے بشودہ. ماتمیوں, یہ محبت, یہ حرارت ہمیشہ تازہ رہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, قتل حسین کی ایک حرارت ہے, ہم نے مومنین کے دلوں میں رکھا ہے. یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی, اس حرارت میں کبھی برودت نہیں آ سکتی. بچے بک جائیں گے, آزاداری بک نہیں سکتی. سب کچھ چھوڑ دیں گے, آزاداری نہیں چھوڑیں گے. سب کچھ چھوڑ جائے, ہمیں یہ منظور ہے,
غم حسین ہم سے چھوٹے یہ منظور نہیں ہے. کہیں بھی ہوگا یہ کہے گا کہ عزاداری کا سلسلہ بند ہونے نہ پائے. گھر میں فاطمہ زہرا اسی عزا کی بدولت آتی ہے. چہلم ختم ہو رہا ہے. اب وہ صدائے ہائے حسینہ نہ آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا. رونے والوں سلامت رہو. اللہ رونے والوں کو دوست رکھتا ہے. بی بی زہرا رونے والوں کو دعائیں دیتی ہے. بڑی زہرا نہیں چھوٹی زہرا بھی دعائیں دیتی ہے. اللہ اکبر. شام کے زندان میں چھوٹی زہرا کہتی ہے مالک میرے بابا کے عزاداروں کو سلام. مالک میں بابا کہتی تھی تو مجھے تماچے مارتے تھے. مالک میں بابا کہتی تھی تو میرے دامن میں آگ لگتی تھی. مالک میں بابا کہتی تھی تو میرے کانوں سے بوندے چھینے گئے. مالک ان عزاداروں پہ کوئی آفت نہ آنے پر. مالک جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ان کی اولاد یتیم ہو. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. اس پر رونے آئے ہو جس کا ایک جملہ ہے. جملہ پڑھوں؟ اجازت ہو تو جملہ پڑھوں گا. آزاداروں بہت جوانوں جملے کی قدر کرنا. مولا کا جملہ بہت مشہور جملہ. اس پہ رونے آئے جس کا جملہ ہے انا قتیل الابرار. میں وہ کشتہ گریا جسے رونا رونا کر چاہیے. کبھی اکبر کے لاشے پہ گریا, کبھی قاسم کی ماما لاش, کبھی عباس کے شانے, کبھی آل محمد کے لاشے, کبھی 6 مہینے والا, کبھی اصحاب, کبھی انصار. قدم قدم پہ حسین. اس پہ رونے آئے ہو جس کی نہ زیارت منائی گئی ہے, جس کا نہ 10واں منایا گیا ہے, جس کا نہ 20واں منایا گیا, جس کا نہ 30واں منایا گیا. اس پہ رونے آئے ہو, اس کا چہلو منانے آئے ہو. رونے والے کبھی کوفے میں ہے, کبھی شام میں ہے. ماتم کرنے والے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. وہ کیسے ماتم کریں؟ ایک رسی میں 12 گلے. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو شام کے زندان سے رہائی کا پیغام مل گیا. یزید پلید ایک مرتبہ امام سجاد کو اپنے خاص حجرے میں لے جاتا ہے. لے جا کے کہتا ہے دروازے دولت کے کھول دیتا ہے. کھول کے کہتا ہے مولا جتنی دولت اٹھانی ہو تو اٹھا لو. مولا نے کہا تجھ پہ بھی لعنت, تیری دولت پہ بھی لعنت. میرے بابا کو قتل کر کے خوب بہا دینا چاہتا ہے, اپنے مظالم پہ پردے ڈالنا چاہتا ہے. اگر کچھ دینا چاہتا ہے, جملہ سنو, کچھ دینا چاہتا ہے تو میری پھوپھیوں کے چادریں دے دے, میری ماں بہنوں کی ردائیں دے دے. فیہ مکنت و جدتی فاطمہ, اس میں میری دادی کا مکنا ہے, میری پھوپھی پیدا کرتی تھی. وہ مکنا واپس کر دے. ظالم کہتا ہے چادریں نہیں دی جائے گی, مکنا واپس نہیں ہوگا. قافلہ رہا ہوا, اللہ اکبر, قافلہ رہا ہوا. عزادارو 2 راہیں پہ آ گیا. ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے, ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے. بشیر نے امام سجاد سے کہا مولا ارے مدینہ ایک راستہ جاتا ہے, ہم 2 راہیں پہ کھڑے ہوئے, ایک راستہ کربلا, آپ کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ بیمار کربلا بی بی زینب کے پاس آئے. آ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا مشورہ, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں, آپ بتائیے آپ کیا کریں, مدینہ چاہیے کربلا؟ اور زینب نے آہستہ سے کہا بیٹا سجاد جب سے ہم کربلا سے نکلے ہیں بھائی کا ماتم ہم نے جی بھر کے نہیں کیا, ماں بھی بھائی کا چہلم ہم نے جی بھر کے نہیں کیا. دل کرتا ہے چہلم بھائی کا, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائے. اللہ اکبر. چلو بیٹا کربلا چلتے ہیں. مشیر سے کہا گیا کربلا لے چل. جب کربلا پہنچے تو قبر حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری, انہوں نے ایک مرتبہ غلام سے کہا دیکھ کون آ رہا ہے, کہیں لشکر تو نہیں آتا. ایک مرتبہ غلام نے دیکھ کر کہا آقا ایک قافلہ ہے جس میں بیویاں ہی بیویاں ہے. ہاں ایک مرد نظر آ رہا ہے, وہ بھی سر جھکائے ہوئے ناتوا. بس ایک مرتبہ جابر دوڑتے ہوئے گئے, بیمار کربلا سے نپٹ جاتے ہیں. بیمار کربلا نے کہا جابر ذرا آہستہ, میرے گلے میں تکلیف
اللہ اکبر، اجرکم من اللہ کی آواز ہو کر رحمت واسع۔ اے جابر میرے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، مولا کیا بات ہے جابر؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے گئے، پیروں میں بیڑیا، گلے میں توق خاردار تھا، کمر میں لنگر پہنا کر توق کو لنگر سے چھوڑ دیا گیا۔ اے جابر میں جب بھی صاف کھڑا ہوتا گردن کی توق کے کاٹے گردن میں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ کربلا جیسے ہی قافلہ آیا، تابوت آنے والا ہے، روتے ہوئے اٹھیے گا، کاندھا کیجئے گا اور یہ کہے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اللہ اکبر، آزادار زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ پہنچایا، پہنچانے کے بعد کہا بھیا بہن زینب آئی ہے، بھیا کوفہ و شام کو فتح کر کے آئی ہے، بھیا تو کربلا کا فاتح ہے، تیری بہن کوفہ و شام کی فاتح ہے۔ اے بھیا سفر سے جب لوگ آتے ہیں نا سوغات سفر لاتے ہیں، اے بھیا مجھ سے نہیں پوچھو گے زینب سفر سے سوغات کیا لائی ہو؟ اے بھیا باز لو اللہ اکبر، رسیوں کے نشان، بیمار کربلا کس کس کا چہلو منار، اے کربلا کے وسط میدان میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں اے بھیا اکبر، سینے پہ بچی کا پھل کھانا آسان ہے، اے بھیا قاسم لاش کا پامال ہونا آسان ہے، اے بھیا علی اصغر خط سے بڑا تیر کھا لینا آسان ہے، اے چچا عباس شانوں کو کٹانا آسان ہے، اے بابا 16 غیر کے کچھ بھی گلے پر خنجر لینا آسان ہے۔ خبروں سے آواز آئی اے سجاد اگر یہ آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ خبروں سے آواز آنا تھا، بیمار کربلا نے کہا ماں بہنیں ننگے سر ہو، ایک جوان تیرندار کیسے برداشت کرے گا؟ ہائے کوفے کا بازار، ہائے شام کا دربار، ارے ماں بہنیں بے مخلو چادر، ارے کاش میں مر گیا ہوتا۔